الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کل کے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ قیامت کے دن زمین بندے کے حق میں گواہی دے گی یا بندے کے خلاف گواہی دے گی۔ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ زمین گفتگو کرے گی۔ اس کائنات کے اندر جتنی بھی بے جان چیزیں ہیں، ہر چیز کو اللہ نے کچھ نہ کچھ ادراک اور شعور عطا فرمایا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اس پوری کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان، جانور، پرندے، وحشی جانور، ہواؤں کے اندر اڑنے والے، سوراخوں کے اندر رہنے والے، پانی کے اندر تیرنے والی مچھلیاں، یہ مٹی، یہ پتھر، یہ ماربل، ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کا ذکر کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیحات کو اور ذکر کو سمجھ نہیں سکتے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کو یاد کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں آواز سنائی نہیں دیتی۔ تو گوئے کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے۔ پہاڑ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کیا آج تیرے پاس سے کوئی ایسا بندہ گزرا ہے جس نے اللہ کا نام لیا ہو۔ پہاڑ اللہ کے نام کو سن کے ایک دوسرے سے معلوم کرتی ہیں کہ میرے پاس سے ایک بندہ گزرا تو اس نے تو رب کا نام لیا تھا، میں تو بڑا خوش قسمت ہوں، کیا تیرے پاس سے بھی کوئی ایسا بندہ گزرا ہے جس نے چلتے ہوئے اپنے رب کو یاد کیا ہو۔ اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں پتھروں کا تذکرہ فرمایا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منها لما یشقق فیخرج منہ الماء وان منها لما یہبط من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن کے اندر سے پانی بہہ پڑتا ہے، بعض پتھر ایسے ہیں جو اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ یہ پتھر، یہ بڑی بڑی چٹانیں، بڑے بڑے تودے اوپر سے نیچے کیوں گرتے ہیں؟ کس نے دھکا نہیں دیا ہوتا، کرین سے اٹھا کے راستے پہ نہیں رکھا ہوتا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ بڑی بڑی چٹانیں اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے اوپر سے نیچے زمین پہ گر پڑتی ہے۔ تو پتھروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر بھی اللہ کا خوف پایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے کے قریب ایک پتھر نظر آیا، وہ پتھر رو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو مخاطب کر کے کہا کہ او پتھر، تو تو ایک بے جان چیز ہے، جامد چیز ہے، تو کیوں روتا ہے؟ اس پتھر نے جواب دیا، اللہ کے نبی، مجھے پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں اور پتھروں کو جہنم کے اندر ایندھن کے طور پہ ڈالیں گے۔ جب سے مجھے پتہ چلا ہے میں اس وقت سے اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں۔
حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی گراؤنڈ کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس گراؤنڈ کے اندر بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت بہلول نے ایک بچے کو دیکھا جو سب سے الگ تھلگ ایک چٹان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کے قریب گئے اور کہا کہ بچہ، یہ تو خوشی اور اچھلنے کودنے کے دن ہے، تو ان کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتا؟ تو اس بچے نے کہا کہ حضرت مجھے یہ بتلائیں کہ اللہ نے قرآن کے اندر جہنم کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت بہلول فرماتے ہیں کہ اس معصوم بچے کا سوال سن کے حیران رہ گیا۔ میں نے اس بچے کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ حضرت بہلول فرماتے جو ہی میں نے یہ آیت پڑھی اس بچے نے رونا شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا روتے کیوں ہو؟ تو بچہ روتے ہوئے کہنے لگا، حضرت میں نے گھر کے اندر اپنی والدہ کو دیکھا ہے، جب میری والدہ چولہے کے اندر آگ جلاتی ہے تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں پہلے ڈالتی ہے، بڑی لکڑیاں بعد میں ڈالتی ہے۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے اگر قیامت کے دن اللہ نے میرے اوپر ترس نہ کھایا تو مجھے چھوٹا ہونے کی وجہ سے جہنم کے اندر ایندھن کے طور پہ پہلے ڈال دیں گے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچے کی بات کو سن کر میرے اوپر غشی کا دورہ پڑا، میں بے ہوش ہو گیا۔ جب کافی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو بچہ وہاں سے جا چکا تھا۔ میں نے کھیلنے والے بچوں سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے جس کے اندر آخرت کی اتنی فکر پائی جاتی ہے، جہنم کا اتنا ڈر اور خوف پایا جاتا ہے؟ تو کھیلنے والے بچوں نے جواب دیا یہ بچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو بچوں کے اندر بھی اس چیز کا خوف پایا جاتا تھا کہ ہمیں ایندھن کے طور پہ جہنم کے اندر پہلے نہ ڈال دیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر کی بات سنی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ اس پتھر کو جہنم سے نجات عطا فرما، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے خاک کے ذرات پہ قربان جاؤں۔ میرے پیغمبر نے مجھے اور آپ کو جہنم سے بچنے کے لیے ہر فجر اور مغرب کی نماز کے بعد مختصر وظیفہ بتلایا، اللہم اجرنی من النار، کہ میرے امتی فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا تیرا کام ہے، اور جہنم کی آگ سے نجات عطا کرنا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ ضرور پڑھا کریں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما، جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ، میں اس واقعے کو بعد میں مکمل کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، اس کی عمر تقریباً 18 سال تھی۔ 18 سال کی عمر میں ایمان قبول کیا۔ چند دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا مدینہ طیبہ کے فلاں مقام پہ فلاں گلی کے اندر یہ کام کر کے آؤ۔ وہ نوجوان پیغمبر کی صحبت سے اٹھا اور مدینہ کی گلیوں کے اندر چلنا شروع کر دیا۔ مدینہ کی گلیوں سے گزر کے جا رہا تھا تو ایک انصاری کے مکان کے قریب سے گزر ہوا تو اس کی بیرونی دیوار چھوٹی تھی، اندر کوئی خاتون غسل کر رہی تھی۔ جب اس نوجوان کی نظر پڑی تو اپنی نظروں کو فوراً جھکا لیا، لیکن اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سالبہ تو بد نظری کا مرتکب ہو گیا، سالبہ تو اللہ کے نبی کا قاصد بن کے جا رہا تھا اور راستے کے اندر تو نے یہ کیا کر لیا؟ جب تو واپس لوٹ کے جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دے گا؟ سالبہ تیری تو دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اتنا ڈر پیدا ہوا، پیغمبر کی طرف پلٹ کے نہ آئے بلکہ مدینہ کے پہاڑوں کی طرف نکل گئے، اور مدینہ طیبہ کے پہاڑوں میں تقریباً 40 دن تک روتے رہے، اور ایک ہی دعا کرتے تھے،
اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ اللہ میں بد نظری کا مرتکب ہو گیا، اللہ تیرے پیغمبر کا قاصد بن کے جا رہا تھا، میری نظر کسی عورت کے برہنہ بدن کے اوپر پڑ گئی۔ 40 دن کے بعد میرے اللہ نے جبرائیل کو پیغمبر کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ سالبہ کو واپس بلا لیجئے۔ میرے پیغمبر کے سامنے 2 صحابہ موجود تھے، حضرت عمر اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان دونوں حضرات سے فرمایا، جاؤ اور میرے سالبہ کو تلاش کر کے لاؤ۔ واہ سالبہ تو کتنا خوش نصیب ہے، تجھے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے سالبہ کو تلاش کر کے لاؤ۔ حضرت عمر اور سلمان فارسی مدینہ طیبہ کے پہاڑوں کی طرف نکل گئے، تلاش کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں سے سالبہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ عمر جو ہی اندر داخل ہوئے، حضرت سالبہ نے اپنی پیشانی چٹان پہ رکھی ہوئی تھی اور اللہ سے ایک ہی دعا کر رہے تھے سجدے کی حالت میں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما، اللہ میں جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر ان کے رونے کو سن کر رونا شروع کر دیتے ہیں، سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کافی دیر کے بعد جب سالبہ نے سجدے سے سر اٹھایا، عمر کے چہرے کی طرف دیکھا، عمر کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، عمر کیا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کی خبر کر دی ہے؟ حضرت عمر نے کہا، سالبہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا، لیکن اللہ کے نبی نے آپ کو یاد فرمایا ہے، جب مجھے بھیج رہے تھے تو یوں فرمایا تھا، جاؤ میرے سالبہ کو تلاش کر کے لاؤ، تجھے تو اپنا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی یاد فرما رہے ہیں۔ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے، مدینہ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ جب مسجد نبوی کے اندر قدم رکھا، میرے پیغمبر قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب سالبہ کے کانوں کے اندر قرآن کی آواز پڑی، سالبہ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، عمر جاؤ پانی لے کے آؤ۔ پانی منگوایا، سالبہ کے چہرے پہ چھینٹے مارے، سالبہ نے آنکھیں کھولی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، سالبہ تجھے کیا ہو گیا، کیوں رو رہا ہے، غشی کا دورہ کیوں پڑ گیا؟ حضرت سالبہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ جہنم کی آگ سے ڈر لگ رہا ہے، جہنم کے اندر سالبہ کا کیا بنے گا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا، سالبہ میں قرآن کی ایک آیت کو جانتا ہوں، اگر تو اس آیت کو پڑھ لے اللہ جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائیں گے، تیرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سالبہ نے اس آیت کو پڑھا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، سالبہ اتنے دن ہو چکے ہیں تو اپنے گھر نہیں جا سکا، تیرے ماں باپ تجھے یاد کر رہے ہیں، جا اپنے والدین کی طرف۔ حضرت سالبہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جو ہی گھر کے اندر قدم رکھا، اپنا گناہ یاد آیا، اگرچہ گناہ نہیں تھا لیکن گناہ سمجھ رہے تھے۔ سالبہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ 8 دن بستر کے اوپر پڑے رہے، حتیٰ کہ ان کی زندگی کا آخری دن آ گیا۔ 18 سال کی عمر تھی۔ میرے پیغمبر کو بتلایا گیا، یا رسول اللہ سالبہ کا آخری وقت آ چکا ہے۔ پیغمبر سالبہ کے گھر تشریف لے گئے۔ سالبہ زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، نبوت زمین کے اوپر بیٹھ گئی۔ میرے پیغمبر نے سالبہ کے سر کو اٹھا کے اپنی اس پاکیزہ گود میں رکھ لیا جس کے اندر اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ میرے پیغمبر نے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ کافی دیر کے بعد جب سالبہ نے آنکھیں کھولی، پیغمبر کے وضحا والے چہرے پہ نظر پڑی، اپنا سر پیغمبر کی گود سے اٹھا کے دوبارہ زمین پہ رکھ لیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، سالبہ تو کتنا خوش نصیب ہے، میں نے خود تیرا سر اٹھا کے اپنی پاکیزہ گود میں رکھا، تو نے دوبارہ زمین پہ کیوں رکھ لیا؟ حضرت سالبہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ یہ سر اس قابل اور لائق نہیں ہے کہ پیغمبر کی پاک گود میں آ سکے، یہ سر گناہوں سے بھرا ہوا ہے، آپ کی گود تو پاکیزہ ہے، آپ کی گود تو مقدس ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، سالبہ آخر تو چاہتا کیا ہے؟ حضرت سالبہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری صرف اتنی چاہت ہے، اللہ دنیا ہی کے اندر
میرے بارے میں یہ اعلان فرما دے کہ میں نے سالبہ کو معاف فرما دیا۔ میرے پیغمبر نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ میرے سالبہ کی مغفرت فرما، اللہ میرے سالبہ کو معاف فرما۔ میرے پیغمبر کے دعا والے ہاتھ ابھی چہرے کے اوپر واپس نہیں آئے تھے، جبرائیل اللہ کا پیغام لے کے آئے۔ حضرت جبرائیل نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں اگر سالبہ پوری کائنات کے ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ لے کے آئے گا، میں تب بھی سالبہ کی مغفرت فرما دوں گا۔ میں نے سالبہ کو معاف کر دیا۔ میرے پیغمبر نے سالبہ سے فرمایا، سالبہ اب تو خوش ہو جا، اللہ نے جبرائیل کے ذریعے پیغام پہنچا دیا، تیری مغفرت ہو گئی۔ حضرت سالبہ نے مسکراتے چہرے کے ساتھ کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے معاف کر دیا۔ ہاں میرے بیٹے سالبہ، اللہ نے معاف کر دیا۔ حضرت سالبہ نے فوراً کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، حتیٰ کہ کلمہ پڑھتے ہی ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ 18 سال کی عمر میں جہنم کا اتنا خوف تھا، جہنم کا اتنا ڈر تھا کہ میرے جسم کا جہنم کے اندر کیا بنے گا۔ جب سالبہ کی روح پرواز کر گئی، میرے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جوان کی موت کو دیکھ کر تو ہر بندے کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن جس ماں اور جس بوڑھے باپ نے سالبہ کو دیکھا ہوگا کہ 18 سال کی عمر میں لخت جگر دنیا سے چلا گیا، اس بوڑھے باپ کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی، اس بوڑھی ماں کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی، جن کی آنکھوں کے سامنے 18 سال کا لخت جگر دنیا سے چلا گیا۔ ماں باپ تو جوان اولاد کے بارے میں یہی کہتی ہے، یہ بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ میرے مستقبل کا سہارا ہے۔ وہی بڑھاپے کا سہارا، وہی مستقبل کا سہارا جب جوانی کے اندر ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے چلا جاتا ہے، ماں باپ کو صبر نہیں آتا، رات ان کی روتے ہوئے گزر جاتی ہے، ماں کروٹیں بدلتے ہوئے رات گزار دیتی ہے۔ ماں عورتوں کے سامنے کہتی ہے، ہائے میرا لال دنیا سے چلا گیا، ہائے میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا، میرا کیا بنے گا۔ ماں باپ اس وقت بھی مرنے کے بعد کئی دن گزر جاتے ہیں، اپنی اولاد کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، پھر ماں باپ کے ہاتھ بچوں کے لیے اٹھتے، اللہ میرا بچہ جوانی کے اندر دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کی مغفرت فرما۔ جب ماں باپ کے ہاتھ اولاد کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد کی ضرور مغفرت فرما دیتی ہے۔ جب سالبہ کا انتقال ہو گیا، میرے پیغمبر نے فرمایا، میرے صحابہ سالبہ کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ سالبہ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ پڑھا گیا یا بھی پڑھنا تھا۔ جنازے کو کندھوں پہ اٹھا کے جنازہ گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے اٹھے۔ پیغمبر کا عاشق تھا۔ اور کسی اور نے کیا خوب کہا، فرش مخمل پہ اے سونے والو، فرش مخمل پہ اے سونے والو، قبر میں جا کے سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ چار یاروں کے کندھوں پہ چڑھ کر، چار یاروں کے کندھوں پہ چڑھ کر گھر سے نکلے گی بارات تیری، پہن کر ایک جوڑا کفن کا، پس جنازے پہ سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ تیری دلہن جو آئی سہاگن، اس کے ہاتھوں سے اتریں گے کنگن، لاش بے جان پر تیری ان کو اپنا دامن بھگونا پڑے گا۔ فرش مخمل پہ اے سونے والو، قبر میں جا کے سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ سالبہ کو کندھوں پہ اٹھا کے جنازہ گاہ کی طرف، قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ میرے پیغمبر پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، زمین کو شادہ ہے، وسعت پائی جاتی ہے، آپ مکمل پاؤں کیوں نہیں رکھ رہے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سالبہ کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے نازل ہو چکے ہیں کہ مجھے مکمل پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ فرشتے بھی ان کے جنازے کے اندر شریک ہوتے، کیوں؟ ان کے اندر جہنم کا خوف پایا جاتا تھا، جہنم کا ڈر پایا جاتا تھا۔ ایک ہی دعا کرتے تھے، اللہم اجرنی من النار، اللہ جہنم سے نجات عطا فرما۔ تو ہمیں چاہیے ہم بھی اللہ سے بار بار یہی دعا مانگے، اللہ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما۔ ماہ رمضان المبارک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے فرمایا، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو،
اور دوسرا اللہ سے جنت کی دعا مانگو، اور تیسرا جہنم سے پناہ مانگو۔ تو گویا کہ جہنم سے پناہ مانگنا ماہ رمضان المبارک میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کے لیے دعا کی جس کے اندر اللہ کا خوف پایا جاتا تھا۔ وہ پتھر موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کر رہا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب اللہ چاہتے ہیں تو چیزیں بولنا شروع ہو جاتی ہیں، پتھر بھی بول پڑتی ہیں، مٹی بھی بول پڑتی ہے، درخت بھی بول پڑتی ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو کسی نے کہا اگر یہ درخت آپ کی نبوت کی گواہی دے دے میں آپ کے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ میرے پیغمبر نے درخت کو یوں اشارہ کیا، ابھی آپ نے چاند کے بارے میں شروع کہ پیغمبر کی ہاتھ کی انگلی کا اشارہ ہوا تو چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ تو میرے ذہن کے اندر اس وقت یہ بات آ رہی تھی کہ بعض مرتبہ اکثر پیغمبر ہماری طرف اشارہ کرتے میرے امتی اس خلاف سنت عمل کو چھوڑ دے، اس سنت کو اپنا لے۔ جب تو سنت کے اوپر عمل کرے گا تو تیرا دل ٹوٹے گا، تیرا نفس اس وقت پریشان ہوگا، لیکن دل ٹوٹنے کے اندر اللہ تجھے لذات عطا فرمائیں گے، اللہ اس وقت بھی تجھے چاشنی عطا فرمائیں گے کیونکہ تو نے اپنے محبوب کی چاہت کو پورا کیا ہوگا۔ ایک شاعر کے بارے میں آتا ہے، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ اس شاعر کی پوری زندگی شراب نوشی کے اندر گزری، لیکن ہر علاقے کے اندر، ہر شہر کے اندر اس کا نام تھا۔ اس کے اندر عجب، تکبر، خود پسندی پائی جاتی تھی، وہ کسی بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ تمام شراب نوشوں کی محفل لگی ہوئی تھی تو کسی نے اس شاعر سے کہا کہ آپ فلاں بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا گندا ہے۔ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شاعر نے کہا برا ہے۔ مختلف لوگوں کا تذکرہ ہوا، یہ شراب کے جام بھر بھر کے پی رہا تھا، حتیٰ کہ ایک بدبخت نے شراب کی محفل کے اندر اس شاعر سے کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس شرابی کے ہاتھ میں، شاعر کے ہاتھ میں جو شراب کا پیالہ تھا، گلاس تھا، بوتل تھی، زور سے اس بندے کے چہرے پہ دے ماری اور چہرے پہ مار کر کہنے لگا کیا تو مجھ سے زندگی کا آخری سہارا بھی چھیننا چاہتا ہے؟ میری زندگی کا آخری سہارا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور تو شراب کی حالت میں مجھ سے پیغمبر کا پوچھنا چاہتا ہے؟ میرے دل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت کی چنگاری اس وقت موجود ہے، مجھے اسی چنگاری کی وجہ سے امید ہے کہ اللہ قیامت کے دن میری مغفرت فرما دیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی بڑی عجیب ہے۔ آپ نے درخت کی طرف اشارہ کیا، وہ درخت زمین کو چیرتے ہوئے میرے پیغمبر کے قدموں میں آیا، پیغمبر کے قدموں کا بوسہ لیا اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پیغمبر کی ذات پہ سلام پڑھ کے درخت واپس چلا گیا۔ درخت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے سلام پیش کرتے تھے، درخت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرتے تھے، جانور بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کے اندر میرے اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا۔ قیامت کا دن جب ہوگا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے محشر کے میدان کی طرف، جب لوگ چلیں گے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے منہ کے بل چل رہے ہوں گے۔ تو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا منہ کے بل بھی کوئی چلے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رب پاؤں کے ذریعے بندے کے 5-6 فٹ کو چلا سکتا ہے وہ اللہ منہ کے ذریعے بھی بندے کو چلا سکتا ہے۔ جو اللہ اس زبان کو گویائی دے سکتا ہے وہ اللہ کائنات کی تمام چیزوں کو گویائی دینے پر قدرت رکھتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر وہ ذات ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر کے لیے دعا مانگی، اللہ اس پتھر کو جہنم سے نجات عطا فرما۔ اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہاں سے گزر ہوا وہ پتھر پھر رو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او پتھر اللہ نے جہنم سے نجات عطا فرما دی، اب کیوں رو رہا ہے؟ تو پتھر نے جواب دیا اللہ کے نبی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رو رہا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جہنم سے نجات عطا فرما دی۔ تو پتھر بھی بولتے ہیں کب؟ جب اللہ چاہتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ بولتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ نے انہیں طاقت و قوت عطا کی ہوئی ہے۔
اسی طرح یہ زمین بھی قیامت کے دن یا تو بندے کے حق میں بولے گی یا بندے کے خلاف بولے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس زمین کے اوپر، اللہ کی دھرتی کے اوپر نیک اعمال کا اہتمام کیا کریں تاکہ یہ زمین قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دینے والی بن جائے۔ میرے اللہ نے سورۃ الزلزال کے اندر فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو گروہوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں وہ جائیں گے۔ کہاں پہ جائیں گے؟ محشر کے میدان کی طرف جائیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی آیت مبارکہ کی تشریح کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کوئی پیدل چل رہا ہوگا محشر کے میدان کی طرف، کسی بندے کے لیے سواری کا انتظام کیا جائے گا، وہ سواری کے اوپر سوار ہو کر محشر کے میدان کی طرف جائے گا۔ اور بعض ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جو اپنے منہ کے بل گھسٹ کر محشر کے میدان کی طرف جا رہے ہوں گے۔ گویا کہ جہنم کا عذاب بعد میں ہوگا، قبر سے نکلتے ہی گناہ گاروں کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ ہم اللہ سے یہ دعا کیا کریں، اللہ جب ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے، اللہ جب محشر کا میدان لگے، اللہ تو اس وقت بھی ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمانا۔ اللہ تو نے اپنے پیاروں کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے، اللہ وہ معاملہ مجھ گناہ گار کے ساتھ بھی کر دینا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبر سے نکلتے ہوئے ہمارے لیے بھی اپنے پیاروں کی طرح سواری کا انتظام فرما دیں گے۔ محشر کا میدان کہاں لگے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام موجود تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کے اندر بیٹھ کر ملک شام کی طرف اشارہ کیا، اور ملک شام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہاں سے لے کر وہاں تک لوگوں کو اس مقام کے اوپر اکٹھا کیا جائے گا، یعنی محشر کا میدان ملک شام کے اندر لگے گا، اللہ وہاں پوری انسانیت کو جمع کریں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب لوگ مریں گے تو اس وقت ایک آگ نمودار ہوگی، اور وہ آگ لوگوں کو ملک شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے محشر کا میدان برپا کرنا ہے۔ محشر کے میدان کی طرف لوگ جائیں گے، وہاں پہ اللہ رب العزت کو زندگی کے پل پل کا حساب و کتاب دینا ہے۔ محشر کا میدان کیسے ہوگا؟ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر ایک جگہ پہ فرمایا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، کہ وہ ایک چٹیل میدان ہوگا، ہموار زمین ہوگی۔ اور حدیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے میدے کی روٹی بنائی جاتی ہے وہ بالکل صاف اور چاندی جیسی ہوتی ہے، اسی طرح محشر کی زمین بھی بالکل صاف ہوگی۔ اور بخاری شریف کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ محشر کے میدان کے اندر جو زمین ہوگی یہ پیتل کی بنی ہوئی ہوگی، کسی انسان کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے، شلوار نہیں ہوگی، قمیص نہیں ہوگی، سر پہ ٹوپی نہیں ہوگی، رومال نہیں ہوگا، پگڑی نہیں ہوگی، کچھ بھی جسم کے اوپر نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کہ یا رسول اللہ، محشر کے میدان میں بندے کے جسم پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، 1 انچ کا کپڑا بھی نہیں ہوگا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوگا یا رسول اللہ، مرد کھڑے ہوں گے، عورتیں کھڑی ہوں گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ اس وقت ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، کوئی بندہ کسی کی طرف دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ اور جب لوگ محشر کے میدان کی طرف جائیں گے، قبروں سے اٹھیں گے، تو ایک روایت کے اندر تو یہ آیا کہ بندوں کے جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہوں گے، اور ایک روایت کے اندر یہ آیا کہ جس لباس کے اندر بندے کا انتقال ہوتا ہے تو اسی لباس کے اندر اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرنے والے، جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے نئے کپڑے منگوائے، نئے کپڑے منگوانے کے بعد وہ لباس پہن لیا، اور گھر والوں سے فرمایا کہ میرا انتقال اسی لباس میں ہوگا تو قیامت کے دن اسی لباس کے اندر میں اٹھوں گا۔ میں یہاں پہ لباس کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی جب کسی شادی میں جاتے ہیں، کسی تقریب میں جاتے ہیں، فنکشن پہ جاتے ہیں تو اچھے سے اچھے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں۔ عید آتی ہے تو نئے کپڑے سلوائے جاتے ہیں، شادی ہوتی ہے تو نئے جوتوں کا انتظام کیا جاتا ہے، نئی ٹوپی خریدی جاتی ہے۔ لیکن جب وہ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، اعتکاف کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا کسی جگہ رات گزارنی ہوتی ہے، کسی نیک محفل کے اندر رہنا ہوتا ہے،
تو ہمارے مسلمان بھائی کہہ دیتے ہیں کہ ایک جوڑے کے اندر 3 دن چل جائیں گے، ایک ہفتہ بھی ان کپڑوں کے اندر گزارا کر لوں گا۔ جب دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں تو نئے نئے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، اور اعتکاف کے اندر کہتے ہیں کہ 1-2 جوڑوں کے اندر 10 دن گزار لوں گا۔ یہ تو اللہ کی محبت نہ ہوئی۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب مسجدوں کے اندر آؤ تو زینت کی چیزوں کو اختیار کیا کرو۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر پہنچ کے اچھے اچھے کپڑے پہننے چاہیے، انسان اپنے بالوں کو تیل لگائے، آنکھوں میں سرما ڈالے، خوشبو لگائے، اللہ کے گھر کے اندر رہنا ہوتا ہے۔ اور جو اعتکاف کرنے والے ہوتے ہیں یہ اللہ کے پڑوسی ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کی جانب سے فرشتہ اعلان کرے گا اینہ جار اللہ، اینہ جار اللہ، اللہ کے پڑوسی کہاں گئے؟ تو لوگ پوچھیں گے کہ اللہ کے پڑوسی کون ہے؟ تو جواب دیا جائے گا جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ آپ حضرات اعتکاف کے لیے مسجد کے اندر تشریف لائے، آپ نے مسجد کو آباد کیا ہوا ہے، یوں سمجھ لیں آپ اللہ کے پڑوسی ہیں، اللہ کے قرب کے اندر آپ کو جگہ مل گئی۔ تو لہٰذا مسجد کے اندر اچھے کپڑے پہنا کریں، روزانہ کپڑے تبدیل کیا کریں، تاکہ اللہ رب العزت کو اچھے لباس کی وجہ سے ہمارے اوپر پیار آ جائے۔ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے محبین کی جماعت میں شامل کر لیتے ہیں۔ بعض مرتبہ اللہ کو کپڑوں کے اوپر مٹی اچھی لگتی ہے، اللہ کو بعض مرتبہ کپڑوں کے اوپر گرد اچھی لگتی ہے، اللہ کو بعض مرتبہ کپڑے میلے کچیلے پسند آ جاتے ہیں۔ وہ کب آتے ہیں؟ جب بندہ احرام کی چادر باندھ کر زبان سے تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات کے میدان کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس نے رات مینا کے اندر گزاری ہوتی ہے، پھر عرفات کے میدان کے اندر پورا دن گزارتا ہے، پھر رات مزدلفہ کے اندر گزارتا ہے، وہ ایک ہی احرام کے اندر 4-5 دن 3 دن گزار دیتا ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندے تیرے احرام کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے، تیرے احرام کے اوپر گرد لگی ہوئی ہے، مجھے تو تیرا یہ احرام والا لباس بھی پسند ہے، میں تو اس حال میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ مسجدوں کے اندر آئے تو لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ عرفات کے میدان کے اندر پہنچے، بالوں کے اندر مٹی پڑی ہوئی ہے، چہرے پہ مٹی لگی ہوئی ہے، احرام کی چادریں میلی کچیلی ہو چکی ہے، عرفات کا میدان ہوتا ہے، عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، یہ حاجی اپنی گندی چادروں کو پہن کر اللہ کی بارگاہ میں کہتے اللہ اپنے ملک پاکستان کو چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ تجھ سے معافی مانگنے کے لیے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو میرا اللہ فرماتا میرے بندے آج تو میری رحمت آسمان دنیا پہ نزول کر چکی ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ عرفات کے میدان کے اندر جتنے بھی لوگ شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ کو بعض مرتبہ وہ لباس پسند اور بعض مرتبہ اللہ کو پاکیزہ لباس پسند۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے محبوب کو حکم دیا کپڑوں کو پاک رکھیں، کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ تو لہٰذا میری تمام معتکفین سے درخواست ہے کہ اپنے گھروں سے کپڑے منگوا لیا کریں، روزانہ کپڑے تبدیل کیا کریں، اپنے بالوں کے اندر تیل لگائیں، داڑھی پہ تیل لگائیں، خوشبو لگائیں، اچھے بن کے رہا کریں۔ اگر اللہ نے پگڑی دی ہے تو پگڑی باندھ لیا کریں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ پگڑی باندھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ 70 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بعض مرتبہ کمر کے اندر درد ہوتا ہے، ڈاکٹروں سے علاج کرواتے ہیں، علاج نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر علاج کر دیتے ہیں کہ آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، بندہ لاکھوں روپے لگا چکا ہوتا ہے۔ علماء کرام اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ پگڑی باندھے اور اس سنت کی نیت سے باندھے اور اس شملے کو اپنے دونوں کندھوں کے درمیان کمر پہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے لیے کمر درد کی بیماری کو ختم فرما دیں گے۔ اللہ نے سنت کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، سنت کے اندر یہ اثر رکھا ہے، جس عمل کو سنت کی نیت سے کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکات بندوں کو عطا فرما دیں گے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ 2 روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے معاشر کے میدان کی طرف جائیں گے تو جسم کے اوپر لباس نہیں ہوگا، اور دوسری روایت کے اندر آیا کہ جس لباس کے اندر انتقال ہوتا ہے تو اسی لباس کے اندر اٹھایا جائے گا۔ ایک لباس تو کفن ہوتا ہے، جو لٹھے کی سفید چادریں ہوتی ہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ جس لباس کے اندر، جس لباس کو پہنتے ہوئے وہ کام کر رہا تھا اسی حال میں دنیا سے چلا گیا تو اسی لباس کے اندر اس کو اٹھایا جائے گا۔ اب ایک روایت کہتی ہے کہ برہنہ جسم ہوں گے، دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ جسم کے اوپر لباس ہوں گے۔ اب کیا کریں؟ اب کس سے معلوم کریں؟ مرزا سے معلوم کریں؟
حدیث کو معلوم کرنے کے لیے محدثین کے دروازے پہ جانا ہوگا، حدیث کی تشریح معلوم کرنے کے لیے فقہا کے دروازے پہ جانا ہوگا، جن کے استاد ہوتے ہیں تو ان سے علم سیکھنا ہوتا ہے، جس کے پلمبر کا کوئی استاد نہیں ہے تو اس سے بندہ دین سیکھے۔ آج کے دور میں جتنے علماء پائے جاتے ہیں ہر ایک کو اپنے شجر نسب کا پتہ ہوتا ہے، میرے استاد کا نام یہ، میرے فلاں کا نام یہ، میرے فلاں کا نام یہ سلسلہ چلتے چلتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ان سے معلوم کرنا چاہیے کہ بخاری کی روایت یہ کہتی ہے، مسلم کی روایت یہ کہتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ محدث، وہ عالم، وہ اولیاء اللہ، وہ نیک بندہ جو اپنے اساتذہ سے پڑھا ہوتا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے، تو اس حدیث کی روشنی کے اندر وہ صحیح تشریح کر دیتا ہے۔ محدثین نے ان دو روایات کے اندر تطبیق کی ہے، دونوں روایات کو آپس کے اندر ملایا، ایسا جواب دیا تاکہ سارے اشکالات دور ہو جائیں، سارے اعتراضات ختم ہو جائیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت جسم کے اوپر لباس نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جب جنت کی طرف بھیجیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ لباس پہنائیں گے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ محشر کے میدان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائیں گے۔ اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شہداء شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس حال میں ان کا انتقال ہو، جس لباس کے ساتھ وہ دنیا سے گئے، تو اسی لباس کے ساتھ ان کو دفن کر دیا جائے، یہ قیامت کے دن اسی لباس کے اندر اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ تو محشر کے میدان کے اندر جسم کے اوپر لباس نہیں ہوگا، زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی، اور سورج جو آج ہم سے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، یہ قیامت کے دن 1.25 نیزلے کے فاصلے پر آ جائے گا۔ اور بعض روایات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 میل کی مسافت پر ہوگا۔ جو راوی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ 1 میل سے مراد زمین کی مسافت ہے یا میل سے مراد سرمے والی سلائی ہے، جس کے ذریعے سرما آنکھوں کے اندر ڈالا جاتا ہے کہ سورج اتنا بندے کے قریب ہوگا، یا 1.25 نیزے کے فاصلے پر سورج بندوں کے سروں کے اوپر ہوگا۔ آج جون جولائی کے اندر جب سورج آگ برساتا ہے تو صحن کے اندر کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ سوچنے کی بات ہے جب سورج 1.25 نیزے کے فاصلے پر ہوگا، سر پہ ٹوپی، رومال، پگڑی، تولیہ نہیں ہوگا، جسم پہ لباس نہیں ہوگا، زمین پیتل کی، پاؤں کے اندر جوتے نہیں ہوں گے، ہر بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے کے اندر شرابور ہوگا، تو اس وقت لوگوں کا کیا بنے گا؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کسی کو پسینہ اس کے گھٹنوں تک آیا ہوا ہوگا، کسی کو اس کی رانوں تک پسینہ آیا ہوا ہوگا، کسی کو اس کے ناف اور چھاتی تک پسینہ آیا ہوا ہوگا، اور بعض ایسے گناہگار بھی ہوں گے وہ پورا پسینے کے اندر ڈوب چکے ہوں گے، ان کے سروں تک پسینہ آیا ہوا ہوگا۔ اور ایک روایت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس حالت کے اندر جو پسینہ آئے گا وہ پسینہ 70 میل زمین کی گہرائی کے اندر جائے گا، پسینہ 70 میل زمین کی گہرائی کے اندر جائے گا، پھر دوبارہ وہ پسینہ اوپر آنا شروع ہو جائے گا، ہر بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے کے اندر ڈوب جائے گا۔ ہم اللہ سے یہ دعا کیا کرے، اللہ محشر کے میدان کی سختی سے محفوظ فرما، اللہ محشر کے میدان کے اندر آسانی کا معاملہ فرما، محشر کے میدان کے اندر جہاں یہ کیفیت ہوگی تو وہاں محشر کے میدان میں میرا اللہ چند خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرمائیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ صحن کے اندر آ کے کھڑا ہو جائے، مسجد کے سارے دروازے بند ہو، اندر ایک بندے کی جگہ ہو، بندے سارے کھڑے ہوئے ہوں، تو وہاں پہ مسجد کی انتظامیہ میں سے ایک بندہ دروازے کے قریب جا کے اس بندے سے کہیں جو صحن کے اندر کھڑا ہوا ہے، ماربل لگا ہوا ہے، جون جولائی کا مہینہ ہے، دوپہر کا وقت ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، بندے کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہے، یہ انتظامیہ والا ایک بندہ جا کے کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں، میں آپ کے لیے یہاں پہ جگہ بنا دیتا ہوں۔ جب وہ بندہ اندر داخل
ہوتا ہے تو اس کے جسم کا ایک ایک رواں خوش ہو جاتا ہے، جسم کا ایک ایک بال خوش ہو جاتا ہے کہ جسم کو راحت مل گئی۔ اسی طرح محشر کے میدان میں پوری انسانیت پریشان ہوگی، اللہ چند خوش نصیب بندوں کو اس وقت فرمائیں گے میرے بندو تم میرے عرش کے نیچے آ جاؤ، تم میرے قریب آ جاؤ۔ جسے عرش کا سایہ مل جائے گا وہ محشر کے میدان کی سختیوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس بندے کے بارے میں فرمایا جسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ دنیا کے اندر کوئی بندہ کسی سے قرض لیتا ہے، قرض دینے والا مقروض کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے، اسے مہلت دے دیتا ہے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، 1 مہینے کے بعد دے دینا، 1 سال کے بعد دے دینا۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو قرضے کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مقروض کے ساتھ کسی قسم کی آسانی کا معاملہ کریں گے اللہ انہیں عرش کا سایہ قیامت کے دن عطا فرما دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ تھا، اللہ نے اسے مال و دولت بہت زیادہ عطا فرمائی تھی، جب بھی کوئی غریب اس کے پاس مانگنے کے لیے آتا تھا وہ دیتا تھا، قرض بھی دیتا تھا۔ لیکن اس نے اپنے ملازمین سے کہا ہوا تھا کہ جب تم قرض لینے کے لیے جاؤ تو اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا، سختی نہ کرنا، اگر وہ دے تو لے کے آ جانا، نہ دے تو تاریخ اور لے لینا، اگر کوئی نہ دے سکے تم اس کے قرضے کو معاف کر دینا۔ جب اس بندے کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا میرے بندے تو میرے پاس کیا لے کے آیا؟ اللہ میرے پاس زیادہ اعمال تو نہیں ہے لیکن تیرے بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا تھا، اللہ تیرے بندوں کو مہلت دے دیا کرتا تھا، معاف کر دیتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جو اللہ کے بندوں پہ ترس کھاتا ہے اللہ اس پہ ترس کھا لیتے ہیں، اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 7 بندوں کا تذکرہ فرمایا جنہیں عرش کے سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائیں گے۔ ایک وہ انسان جو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اللہ اسے بھی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا وہ نوجوان جس کی جوانی عبادات کے اندر گزرتی ہے، جس کی جوانی سجدوں کے اندر گزرتی ہے، جس کی جوانی اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزرتی ہے، اللہ اسے بھی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا وہ بندہ جسے دنیا کے اندر کوئی عورت اپنی طرف مائل کرتی ہے، گناہ کی دعوت دیتی ہے، لیکن اس انسان کے نوجوان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، کہتے انی اخاف اللہ، میں یہ حرکت نہیں کر سکتا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ جو عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارے گا اللہ اسے بھی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے بندے کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ کی خاطر 2 بندے آپس کے اندر محبت کرتے ہیں اللہ انہیں بھی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اب اعتکاف کرنے والوں کی تعداد 71-72 کے قریب ہے۔ اب یہاں پہ جو جمع ہوئے آپس کے اندر اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی کسی علاقے سے آیا، کوئی کراچی سے آیا، بھاولپور سے آیا، کوئی جتوئی سے آیا، مختلف علاقوں سے لوگ جمع ہوئے، لیکن آپس کے اندر محبت کیوں ہو چکی ہے؟ اللہ کی خاطر محبت ہو چکی ہے۔ اللہ اس محبت کی وجہ سے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اولاد کو والدین کے ساتھ محبت ہوتی ہے، خاوند کو بیوی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، بھائیوں کو آپس کے اندر محبت ہوتی ہے، بھائی بہن کی محبت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی خاطر محبت ہوگی اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور اگلا بندہ جسے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا وہ بندہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہتا ہے، جسے مسجد کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے۔ اعتکاف سے ہٹ کے جب عصر کی نماز پڑھ کے گھروں کی طرف، بازار کی طرف، دکانوں پہ چلے جاتے ہیں تو ہر وقت یہی فکر لگی رہتی ہے کہ مغرب کی اذان کب ہوگی تاکہ میں اللہ کے گھر جا کے مغرب کی نماز ادا کر سکوں۔ مغرب کی نماز پڑھ کے چلا جاتے تو عشاء کی فکر ہوتی ہے، ہر وقت اس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے۔ یا اعتکاف کی حالت میں بندہ اعمال کا زیادہ اہتمام کرتا ہے، اسے اللہ کے گھر مسجد کے اندر سکون ملتا ہے۔ جس طرح مچھلی کو پانی کے اندر سکون ملتا ہے تو مومن کو اللہ کے گھر کے اندر سکون ملتا ہے۔ جس کو مسجد کے ساتھ پیار دوستی ہو جائے گی اللہ اسے بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح جو چھپ کر اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ بعض مرتبہ زکوٰۃ کے پیسے، فطرانے کے پیسے لے کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے رسید بھی نہیں لینی،
کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ میں نے کتنی زکوٰۃ نکالی ہے، وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے میں نے صدقات کتنے دیے، میں نے فطرانہ کتنا دیا۔ کہتے میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، جو چھپ کر اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اللہ اسے بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک بندہ رات کے وقت صدقے کے پیسے لے کر باہر نکلا، رات کا وقت تھا، اس نے رات کے اندھیرے میں کسی بندے کو صدقے کے پیسے دیے۔ رات گزر گئی، جو صبح کا وقت ہوا تو پورے علاقے کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ کسی بندے نے رات کے وقت کسی مالدار کو صدقے کے پیسے دیے ہیں۔ اس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ میری تو صدقہ دینے کی نیت تھی، اللہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ مالدار ہے، غریب ہے، میں نے تو غریب سمجھ کے صدقہ دیا تھا اور چھپ کر دیا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اللہ میرے صدقے کو قبول کر لے۔ اگلا دن ہوا تو رات کے وقت یہ بندہ زکوٰۃ کا پیسہ تھا یا صدقے کا پیسہ تھا لے کر نکلا، اندھیرے کے اندر جا کے کسی عورت کو دیا۔ صبح کے وقت لوگوں نے کہا کہ رات کے وقت کسی بندے نے ایک زانیہ بدکارہ عورت کو صدقہ دے دیا۔ بندہ پھر پریشان، اللہ میں تو نکلا تھا کہ کسی کوئی غریب عورت ہوگی، مجھے تو نہیں پتا کہ زانیہ بدکارہ عورت ہے۔ تیسری رات ہوئی، بندہ پھر صدقے زکوٰۃ کے پیسے لے کر باہر نکلا، رات کا وقت تھا، کسی بندے کو پیسے دیے تو اگلے دن پھر یہ خبر پھیل گئی کسی بندے نے رات کے وقت چور کو صدقہ دیا ہے، وہ تو پوری رات چوری کرتے، چور کو صدقہ مل گیا۔ اب تیسری رات جب چور کو صدقہ ملا، لوگوں کے اندر خبر پھیل گئی تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تو تو میری نیت کو جانتا ہے، اللہ میں نے لوگوں سے چھپ کر صدقہ دیا، اللہ اگر میرا صدقہ مالدار کے ہاتھ میں پہنچ گیا، اللہ میری سچ نیت کی وجہ سے مالدار کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اب جو صدقہ میں نے ایک زانیہ بدکارہ عورت کو دیا ہے، اللہ میری صحیح نیت کی وجہ سے اس زانیہ کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ میرا صدقہ جو چور کے ہاتھ میں گیا ہے، اللہ میری صحیح نیت کی وجہ سے چور کو چوری سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اس بندے نے دعا مانگی، اللہ نے صحیح نیت کی وجہ سے مالدار کو سخاوت کی توفیق عطا فرما دی، زانیہ کو بدکاری سے توبہ کی توفیق دے دی، اور اللہ نے چور کو چوری سے توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ بندہ چھپ کر جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والا ہوگا، اپنے غصے کو قابو کرنے والا ہوگا، اللہ اسے بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہوتا جو میدان کے اندر پہلوان کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لے۔ بعض مرتبہ نوجوان کو غصہ آتا ہے تو اس کو بھی گالی نکال دی، اس کو بھی گالی نکال دی، چیزیں اٹھا کے دیواروں پہ مارتے، کبھی گلاس کو توڑ دیا، وہ نقصان کر دیا۔ نقصان اپنا ہی ہوتا ہے، اور کبھی غصے کے اندر آ کے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، کبھی بیوی کو گھر سے نکال دیتے ہیں، کبھی غصے کے اندر خود گھر سے نکل جاتے ہیں۔ جوانی کی عمر ہے، کنوارے ہیں یا شادی شدہ ہے، تو غصے کے اوپر کنٹرول کیا کریں۔ وہ ایک بندہ تھا، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، تو شادی سے پہلے جب وہ گھر سے باہر نکلتا تھا تو کہا کرتا تھا، اللہ اپنی امان میں رکھنا۔ جب شام کے وقت واپس لوٹ کے آتا تھا تو کہا کرتا تھا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے خیریت کے ساتھ پہنچا دیا۔ جب اس کی شادی ہو گئی تو کسی نے پوچھا، اب کیا کہتے ہو؟ کہتے جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں کہتا اللہ تیرا شکر ہے، اور جب شام کو پلٹ کے آتا ہوں تو کہتا اللہ اپنی امان میں رکھنا۔ ایک بندے کو اپنی بیوی کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ ایک مرتبہ بیوی اور خاوند خوشگوار موڈ میں تھے، تو بیوی نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ مردوں کو جنت کے اندر کیا ملے گا؟ تو اس نے کہا حوریں ملیں گی۔ بیوی نے کہا واہ تم کتنے خوش نصیب ہو، وہاں بھی حوریں یہاں بھی حوریں۔ خاوند کو اس بات پہ غصہ آ گیا کہ اس نے اپنے آپ کو حور کیوں کہا، حور تو مرنے کے بعد ملے گی۔ تو خاوند شدید غصے کے اندر تھا، تو بیوی نے کہا کہ عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ تو خاوند نے غصے کے اندر کہا کھوتے ملیں گے۔ بیوی نے کہا واہ یہاں بھی کھوتے وہاں بھی کھوتے۔ تو
تو غصے کی حالت میں اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ہر بات نوٹ کرتا ہوں، میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں، آپ کی ہر بات کو محفوظ کرتا ہوں، آپ کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی عالم میں ہوتے ہیں، آپ کی باتیں لکھ لیا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکھ لیا کرو، میں خوشی کی حالت میں ہوں یا غصے کی عالم میں ہوں، میری زبان سے حق سچ کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ جو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے والا ہوگا تو اس کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو جائے گی، اس کی مشابہت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو جائے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو تو غصے کی حالت میں اپنے اوپر کنٹرول کرنے والے بنے، غصے کی حالت میں اپنی زبان کو قابو میں رکھنے والے بنے، اپنے ہاتھ کو بھی کنٹرول کیا کرے۔ بعض مرتبہ اتنا شدید غصہ آتا اگلے بندے کو دیکھتے ہی نہیں ہے۔ اور پچھلے سال ہمارے پاس اعتکاف میں ایک لڑکا آیا تو 2 دن گزارے، میں نے توبہ کے اوپر بیان کیا تو میرے پاس آیا کہ حضرت میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں۔ کہتا میں بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہوں۔ تو میں نے پوچھا وہ کیا؟ کہتے مجھے کسی لڑکے کے اوپر غصہ آیا تو میرے پاس بوتل پڑی تھی، بوتل اٹھا کے اس کے منہ پہ دے ماری۔ اب ایسا بھی غصہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کی پرواہ نہیں کرتے کہ میں کس کو مار رہا ہوں، کیا ماروں، کہاں پہ مار رہا ہوں۔ جو بندہ اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے تو اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جو اپنے غصے کو پینے والا ہوگا اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ محشر کے میدان میں پوری انسانیت کے اندر سے چند بندوں کو بلائیں گے اور اللہ فرمائیں گے کہ جنت کی حوریں سامنے کھڑی ہوئی ہیں، جن کے ساتھ چاہو تم نکاح کر لو، جو چاہو حوروں کا انتخاب کر لو۔ تو حضرات صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کہ یا رسول اللہ یہ حوروں کو انتخاب کس کو دیا جائے گا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا جو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے والا ہوگا، اپنے غصے کو پی جانے والا ہوگا، اللہ اسے جنت کی حوریں بھی عطا فرمائیں گے اور اللہ اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے غصے کے اوپر ضرور کنٹرول کیا کریں، بلکہ اس کے لیے اپنا علاج کروانا چاہیے۔ اگر کاروبار نہ چلے تو کہتے ہیں روحانی علاج کر دیں، صحت ٹھیک نہ ہو تو کہتے ہیں روحانی علاج کر دیں، اگر گھر کے اندر جادو کا مسئلہ ہو تو کہتے ہیں روحانی علاج کروا رہا ہوں۔ یہ روحانی علاج نہیں ہوتا، روحانی علاج کچھ اور ہوتا ہے۔ روحانی علاج کسے کہتے ہیں؟ بندے کے اندر حسد کی بیماری پائی جاتی ہے تو اس کا علاج کروائے، بندے کے اندر غیبت کی بیماری پائی جاتی ہے اس کا علاج کروائے، بندے کے اندر بد نظری کا مرض پایا جاتا ہے اس کا علاج کروائے۔ اسے روحانی امراض کہا جاتا ہے۔ ان کے علاج کے لیے عاملین کے پاس نہیں جانا ہوتا، جنہوں نے بورڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ 2 منٹ کے اندر محبوب آپ کے قدموں میں، عملیات کا بے تاج بادشاہ، میں لمحوں کے اندر یوں کر دوں گا۔ اپنی اس کی دکان نہیں ہوتی، بیچارہ فٹ پاتھ پہ وقت گزار رہا ہوتا ہے اور لوگوں کی قسمت کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ یوں ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ روحانی امراض کے علاج کے لیے کسی بنگالی بابا کے پاس نہیں جانا ہوتا، روحانی امراض کے علاج کے لیے عملیات کے بے تاج بادشاہ کے پاس نہیں جانا ہوتا، روحانی امراض کے علاج کے لیے مشائخ اولیاء اللہ کے پاس جانا ہوتا ہے، جنہیں بیماریوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے اور انہوں نے کسی اللہ والے کے پاس رہ کر اپنی بیماریوں کا علاج کیا ہوتا ہے۔ جب اس کے پاس دوائی لینے کے لیے جائیں گے وہ دوائی بھی دے گا، دوا بھی دے گا۔ جب انسان ان سے دوائی لے کر دعا لے کر آتا ہے اللہ اس دوائی کی وجہ سے روحانی امراض کو بھی ختم فرما دیتے ہیں اور دعا کی برکت سے اللہ استقامت نصیب فرما دیتے ہیں۔ لوگ مشائخ کے پاس جاتے حضرت تعویذ دے دیں، بیوی آج کل ناراض ہے، بیوی بات نہیں مانتی۔ لوگ اپنے پیر کے پاس جاتے ہیں حضرت صاحب کوئی تعویذ لکھ کے دیں، کاروبار نہیں چلتا۔ میرے حضرت فرماتے ہیں کہ آج کل پیروں کا حال یہی بن چکا ہے، پیروں کا کام یا تو تعویذ دینا یا استخارہ کرنا یا خواب کی تعبیر بتلانا۔ لوگ ان 3 سلسلوں کے اندر آتے ہیں، کوئی ایک بندہ ہوتے جو آ کے یہ کہے حضرت میرے اندر کی بیماریوں کو ختم کر دیں، حضرت میرے اندر کے امراض ختم ہو جائیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ میں صحیح معنوں کے اندر انسان بن جاؤں۔ غصہ کوئی جسمانی بیماری نہیں ہوتی، غصہ روحانی بیماری ہے۔ غصہ جس بندے کے اندر آ جاتا ہے تو پھر وہ بندہ بعض مرتبہ زبان سے کلمہ کفریہ بھی نکال دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ 2 بندے آپس میں بات کر رہے تھے، کوئی شریعت مطہرہ کی بات تھی،
تو ایک بندے نے غصے کے اندر کہا پرے رکھ اپنی شریعت کو، میں تیری شریعت کو نہیں مانتا، بندہ اس جملے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا کہ خاوند اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے، خاوند اپنی بیویوں کے ساتھ بدکاری کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ خاوند یا بیوی ان دونوں میں سے کوئی ایک کلمہ کفریہ نکالے گا، کلمہ کفریہ نکالنے کے بعد بھی ازدواجی تعلقات کو بحال کریں گے تو زنا کے زمرے میں آئے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی اسے ایک ہی شمار کریں گے تو وہ بھی زنا اور بدکاری کے زمرے کے اندر آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں خاص کر زبان کے حوالے سے محتاط ہونا چاہیے، گفتگو محتاط کرنی چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میری زبان سے نکلنے والا یہ بول جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے یا میری زبان سے نکلنے والا بول مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ بندہ جو کچھ زبان سے بولتا ہے، ایک تو فرشتے اسے محفوظ کر لیتے ہیں، اور دوسرا قیامت کے دن بندے کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے فلاں بندے کو کافر کہا تھا، کیوں کہا تھا؟ تو نے فلاں بندے کو بے ایمان کہا تھا، کیوں کہا تھا؟ تو نے فلاں کو لعنتی کہا تھا، کیوں کہا تھا؟ تو نے فلاں کو خبیث منافق فاسق کہا تھا، کیوں کہا تھا؟ بندے کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی محشر کے میدان میں جس بندے سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی اس کا عذاب تو اسی وقت شروع ہو گیا۔ اگر اللہ یہ پوچھ لیں یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں نہیں کیا، بندہ جواب بھی نہیں دے سکے گا۔ تو غصے کے اوپر کنٹرول کرنے والے بنے، اپنے غصے کو پی جانے والے بنے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ایمان والے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر جو کربلا کے میدان میں زندہ بچ جاتے ہیں، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب بڑے ہو گئے تو ان کے پاس کچھ مہمان آئے۔ آپ نے باندی سے فرمایا کہ جاؤ شوربہ گرم کر کے لے کے آؤ۔ جیسے آج کل چائے قہوہ پیش کیا جاتا ہے تو اس دور کے اندر یہ شوربہ گرم کر کے پلایا جاتا تھا۔ وہ باندی جب شوربہ گرم کر کے لائی تو اس کا پاؤں کسی جگہ پہ اٹکا، زمین پہ گری، اور شوربے کا گرم پیالہ امام زین العابدین کے جسم کے اوپر گر پڑا۔ جب گرم چیز جسم پہ گرتی ہے، جسم جل جاتے، تکلیف ہوتی ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے غصے کی حالت میں باندی کو یوں دیکھا، وہ باندی سمجھ گئی کہ شہزادے کی طبیعت میں جلال آ چکا ہے، غصہ آ چکا ہے، تو اس نے فوراً قرآن کی آیت کا ٹکڑا پڑھا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ ایمان والے غصے کو پی جاتے ہیں۔ امام زین العابدین نے مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا کظمت غیظی، جا میں نے غصے کو پی لیا۔ اس باندی نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، ایمان والے غصے کو بھی پی جاتے ہیں اور غلطی معاف بھی کر دیتے ہیں، درگزر کر لیتے ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا عفوت عنک، جا میں نے تیری غلطی کو معاف کر دیا۔ اس باندی نے آیت کو مکمل کرتے ہوئے اگلا ٹکڑا پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کی خاطر آزاد کر دیا۔ یہ تھے ہمارے اکابر، یہ تھے ہمارے بڑے جو لمحوں کے اندر غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، اور آج تو غلطی ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے تجھے معاف نہیں کرنا، میں تجھ سے انتقام لوں گا، اور اس کے اوپر مجھے کئی نسلوں کا خون بہانا پڑے تو اس کے لیے میں تیار ہوں، میں تجھ سے ضرور بدلہ لوں گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ لمحوں کے اندر بندوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے۔ جو دنیا کے اندر دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو جلدی معاف فرما دیں گے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چند خوش نصیب بندوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ وہ نیک اعمال کریں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ محشر کے میدان میں ساری انسانیت پریشان کھڑی ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء، ساری انسانیت، تمام امتیں پریشان ہوگی۔ تو تمام انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں گے یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بندوں کا حساب و کتاب شروع ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محشر کے میدان میں لمبا سجدہ فرمائیں گے۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے
ایک عالم بتا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے میدان میں تقریباً 15 دن کا لمبا سجدہ فرمائیں گے، اور قیامت کا ایک دن مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اتنا لمبا سجدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ میرا اللہ فرمائے گا محبوب سر اٹھا، جو مانگے گا تجھے عطا کروں گا، جن کی شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت کو قبول کروں گا۔ میرے پیغمبر سجدے سے سر اٹھائیں گے، عرض کریں گے اللہ تیرے بندے پریشان کھڑے ہوئے ہیں، اللہ امت پریشان کھڑی ہوئی ہے، اللہ بندوں کا حساب و کتاب شروع کیجئے۔ میرا اللہ فرمائے گا محبوب آج کون بندہ ہے جو مجھے حساب و کتاب دے سکے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پہ جائے گی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اللہ آج ابو بکر کا حساب و کتاب لیجئے، حساب و کتاب ابو بکر سے شروع کیجئے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور محبوب ہاتھ پکڑ کے پیش کریں گے تو اللہ کا جلال جمال کے اندر تبدیل ہو جائے گا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے ابو بکر تو نے میرے محبوب کے اوپر اتنے احسانات کیے، محبوب بدلہ نہ دے سکا، جا میں نے تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں۔ ابو بکر کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور یہاں پہ میں خواتین کے حوالے سے ایک حدیث سنا دیتا ہوں، آپ وہ حدیث یاد کریں، اپنی مستورات کو سنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہ فضیلت عطا فرما دے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنی عزت ناموس آبرو کی حفاظت کرے، خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرے، جس عورت کے اندر یہ 4 اعمال پائے جائیں گے، نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، عزت ناموس کی حفاظت اور اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ اس عورت کے اوپر جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے۔ جو عورت ان اعمال کو اختیار کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ ابو بکر سے حساب و کتاب نہیں ہوگا، اللہ کے جو پیارے ہوں گے ان سے حساب و کتاب نہیں ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کی زندگی کے ایک ایک پل کا حساب لیا جائے گا۔ بتا جوانی کہاں گزاری تھی، بتا علم کے اوپر عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، مال کہاں کسے کمایا تھا، کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ لیکن محشر کے میدان میں کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70,000 افراد ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر محدثین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ یہ 70,000 اللہ کے اتنے نیک اور مقرب ہیں، ان 70,000 میں سے ہر بندہ 70,000 کو جنت کی طرف لے کے جائے گا، ان سے حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں اللہ میں حساب و کتاب کے قابل نہیں ہوں، اللہ میں زندگی کے پل پل کا حساب و کتاب نہیں دے سکتا۔ اللہ جو محشر کے میدان کی کیفیت بیان کی گئی ہے اللہ وہاں تو کھڑا ہونا میرے لیے مشکل ہے، اللہ مجھے بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دینا۔ دعا کرنا بندے کا کام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو محشر کے میدان کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے۔ سورۃ الزلزال کی 2 آیتیں باقی رہ چکی ہیں، انشاءاللہ ان 2 آیتوں کی تشریح اور تفسیر کل کی مجلس کے اندر بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔